السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمران خان اور ان کی جو ٹیم ہے، خاص طور پہ وہ ٹیم جس کا جن کی سیاست اب ختم ہونے والی ہے، وہ وزیر، وہ مشیر کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب تو ان کے اپنے لڑائی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وزیر اپنے اتحادیوں کو دھمکی دے رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں اتحادیوں نے بھی ٹھیک ٹھاک جواب دیا۔ مونس نے شیخ رشید صاحب کو مکمل طور پر، جبکہ یہ اسٹارٹ شیخ رشید صاحب نے لیا، کہ کتنا بڑا جملہ کہا کہ 5 سیٹ کے اوپر بلیک میل کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، یہ 5 سیٹ کے اوپر اور یہ 11 سیٹ کے اوپر پی ایم ایل کیو کی، یا 7 سیٹ کے اوپر ایم کیو ایم کی، تو آپ نے 3.5 سال، 4 سال منسٹر بن کے، وزیر اعظم بن کے، حکومت بنا کر چلایا ہے، پروٹوکول لیا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے۔ یہ انہی 5 سیٹ کی بدولت لیا ہے آپ نے، جو کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر وزیر اعلیٰ مانگ رہے ہیں۔ کیا غلط مانگ رہے ہیں؟ اگر یہ 5 سیٹ اور 11 سیٹ آپ کو نہیں ملے تو نہ پنجاب میں آپ کا وزیر اعلیٰ ہو، نہ مرکز میں آپ کا وزیر اعظم ہو، 7 سیٹ ایم کیو ایم ہٹا لے اور 5 سیٹ جو ہے وہ پی ایم ایل کیو ہٹا لے، تو آپ 172 پہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اور دیکھیں شیخ رشید صاحب کو کہ بدتمیزی کی انتہا، ایک طرف وزیر اعظم گالم گلوچ کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، اب یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں 10 لاکھ کا مجمع لے کے آؤں گا۔ یہ 10 لاکھ کا مجمع کیوں؟ یہ کس وجہ سے؟ مثلا کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کو آپ دھمکی نہیں دے رہے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ 10 لاکھ کا مجمع ڈی چوک میں آپ نے اس وقت بھی، کیا لوگوں کو نہیں پتہ؟ اور صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ جب آپ کی توتی بولتی تھی اس وقت آپ اسلام آباد میں جب آئے تھے تو آپ کتنے لوگوں کا مجمع تھا؟ آپ کے پاس تو لوگ نہیں تھے، وہ تو پاکستان عوامی تحریک شامل تھی۔ آج تو پاکستان عوامی تحریک بھی آپ میں شامل نہیں ہے۔ آج تو آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ، اپنے ساتھی، اپنے لیڈرز، اپنے فاؤنڈرز، ممبرز آپ کے، وہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ تو اب آپ 10 لاکھ کا مجمع کہاں سے لائیں گے؟ کیا باتیں کرتے ہیں عمران خان صاحب؟ آپ بتائیے کہ میں 10 لاکھ کا مجمع ڈی چوک میں جمع کروں گا۔ کریں، آپ نکالیں 10 لاکھ کا مجمع۔ یاد ہے آپ کو کہ آپ کی کے پی کے میں حکومت تھی اور آپ کے کھٹک صاحب جو ہیں وہاں سے مجمع لے کے آئے تھے، کتنے کا لائے تھے؟ چند ہزار کا۔ اور آپ لاہور سے چلے تھے تو آپ ڈی چوک تک پہنچے تھے، کتنے کا مجمع لے کے پہنچے تھے؟ چند ہزار کا۔ حالانکہ آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ لاکھوں کا مجمع جمع ہوگا۔ اور اس وقت جب لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے، عوام میں آپ کی پذیرائی تھی، بہت بڑی تعداد میں ینگسٹر، نوجوان آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، لیکن آج تو سب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کی پارٹی نہیں رہی ہے۔ تو یہ 10 لاکھ کا مجمع آپ کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے آئے گا 10 لاکھ کا مجمع؟ کیا آپ پتہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں جب آپ کی توتی بولتی تھی، بقول کچھ لوگوں کے، کہ جی عمران خان چھا گئے ہیں، جب آپ بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے لاہور میں، اس وقت آپ نے جو کال دی تھی ڈی چوک میں، کتنے لوگ تھے؟ آپ کے کتنے لوگ تھے؟ 126 دن کا آپ نے دھرنا دیا۔ آپ کے دھرنے کو سیکیورٹی 3,500 لوگ تو پاکستان عوامی تحریک والے کرتے ہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو پوچھ لیں طاہر القادری سے۔ آپ تو بھاگ رہے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک طرف وزیر اعظم دھمکی دے رہا ہے، جانور کہہ رہا ہے، اور یہ دھمکی کس کو ہے؟ اس سے اپوزیشن تو مرعوب نہیں ہوتی۔ اپوزیشن کے پاس بھی عوامی طاقت ہے۔ آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ یقیناً آپ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ صرف اس بنیاد پہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تم نے مجھے سلیکٹ کیا ہے، تم نے مجھے 3.5 سال جو ہے وہ مجھے چلایا ہے، میری نالائقیوں، ناکامیوں، نااہلیت کی بنیاد پر تم نے مجھے چلایا ہے، تو اب میرا 1.5 سال بھی تم پورا کرو اور مزید 5 سال مجھے دو، اور تم نہیں دو گے تو میں تمہیں جانور کہوں گا، میں تمہیں دھمکی دوں گا، میں 10 لاکھ کے مجمع کی بات کروں گا۔ آپ یقین مانیے، میں آپ سے کہتا ہوں عمران خان صاحب، آپ 10 لاکھ تو چھوڑیں، آپ 50,000 بھی نہیں جمع کر سکتے۔ کیا بات کر رہے ہیں بتائیے؟ کون کھڑا ہے آپ کے ساتھ؟ اوپر سے آپ اتحادیوں کو دھمکی دے رہے ہیں، آپ کی یہ منسٹر پاگل ہو گئے ہیں۔ بتائیں، یہ شیخ رشید صاحب کو دیکھیں، کیا یہ خانہ جنگی کرنا چاہتے ہیں شیخ رشید صاحب؟ یہ آپ لوگ خانہ جنگی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اپوزیشن کے پاس طاقت نہیں ہے؟ ان کے پاس عوامی، ان کے پاس جیالے ہیں، ان کے پاس مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پاور، یہ پی ایم ایل این اسٹریٹ پاور، جے یو آئی اسٹریٹ پاور، آپ کے پیپلز پارٹی اسٹریٹ پاور، آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ماضی میں ان کے مجمع اور جلسے اور جلوس آپ نے نہیں دیکھے؟ مثلا آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ اور کچل دوں گا
مثلا آپ ایکسپوز کر رہے ہیں گورنمنٹ کو, آپ کس کی طاقت پہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس آپ کی بات ڈپٹی سیکرٹری نہیں سنتا ہے شیخ رشید صاحب, آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ نے کہا کہ 5 اراکین کے اوپر بلیک میل کر رہا ہے ہمیں چوئی شجاعت اور پرویز الہی, تو اس کے بیٹے نے کیا جواب دیا آپ سے؟ کتنا بڑا جواب دیا. یہ تو ایک چیز ابھی ایکسپوز کی, ابھی تو بہت سی چیزیں اس طرح ایکسپوز ہو چکی ہیں کہ آپ کس سے پیسہ لیتے رہیں. کیا عزت رہ گئی آپ کی بتائیے؟ کیا ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کو بے عزت کر دیا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ بہت زیادہ شاہ سے زیادہ کہ شاہ کے وفادار ہو کے بات کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ اب آپ اپوزیشن سے لرلے ترلے بھی کر رہے ہیں کہ یار چھوڑ دو, رہنے دو, 1 سال تو رہ گیا ہے, 1 سال کے بعد ہو جائے گا, کیا ضرورت ہے. آپ اپوزیشن کو اب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یقینی شکست سامنے آ چکی ہے, اتحادیاں آپ کو چھوڑ چکے ہیں. آپ دھمکی دیتے ہیں, کبھی پھر للے ترازی کرتے ہیں. یہ کون سا عمل ہے بتائیں؟ عمران خان کا بھی یہ حال ہے کہ بلیک میل کرتے ہیں, دھمکی دیتے ہیں, جہانگیر ترین کو دھمکی دیتے ہیں, دوسروں کو دھمکی دیتے ہیں, اور پھر جب اقتدار چھیننے کی طرف جاتا ہے تو آپ معافیا مانگتے ہیں. ابھی اسٹیبلشمنٹ کو آپ دھمکی دے رہے تھے, پھر آپ کے وزراء جو ہیں وہ وضاحتیں بیان کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مثلا کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مثلا اس قسم کے صورتحال پیدا کر دیا آپ نے ملک میں, جو ایک خانہ جنگی پیدا کر لے, محض اس لیے کہ ایک آئینی اور قانونی طریقے سے آپ کو جنگ لڑنی چاہیے. پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں, پارلیمنٹ میں اپنے حمایتیوں کو ثابت کریں کہ آپ اکثریت میں ہیں, بات ختم. اس میں پھر ختم رہ گیا. عمران صاحب کا جو بھی عمل ہے اس وقت ایک خطرناک عمل کرنے جا رہے ہیں, اس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں. مثلا ہوش و حواس میں نہیں ہیں آپ. ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے, ماضی میں بھی آئی ہے, لوگوں نے فیس کیا ہے, آپ بھی فیس کریں. آپ کے وزراء اپنے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں. وہ کوئی کہتے ہیں میں کچل دوں گا, کبھی کہتے ہیں معاف کر دو, کبھی کہتے ہیں 1 سال چلنے دو, کبھی کہتے ہیں بلیک میلر ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ اپورچونسٹ ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, اور پھر ان کا جواب بھی آتا ہے. اور صحیح کہا کہ فواد چودھری صاحب جا کے جب بات کریں گے تو فواد چودھری کی سیاسی حیثیت کیا ہے وہ خود جانتے ہیں. فواد چودھری صاحب کہاں سے آئے ہیں اور کس طرح آئے ہیں. تو صحیح کہا طارق چیمہ صاحب نے کہ چوئی شجاعت اور پرویز الہی جن کا ایک سیاسی آپ کا ماضی ہے, ایک بڑے سیاستدان ہیں, آپ وہ فواد چودھری کو ان سے ملا رہے ہیں. مثلا اس نے ٹھیک جواب دیا. اور پھر شیخ رشید صاحب, مثلا یہ چند لوگ جن کا سیاسی کیریئر کچھ بھی نہیں ہے, کل تک اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر یہ وزیر بنے ہوئے تھے اور ایم این اے شپ چھین لیا تھا, ورنہ تو یو سی لیول کا بھی الیکشن نہیں جیت سکتے آپ. آپ دیکھیے گا عمران خان صاحب کا عدم اعتماد ختم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو کوئی بھی نہیں لے گا اور آپ ایک یو سی لیول کے بھی نہیں ہوں گے. پھر شیخ رشید صاحب دیکھتے ہیں پنڈی سے آپ جیتے, دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کون لوگ آپ کے ساتھ ہیں. خدا کا خوف کریں, ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں عمران خان صاحب, شیخ رشید صاحب. کس قسم کی دھمکیاں, کس قسم کی بدتمیزیاں, کس قسم کے الزامات, تو آپ کو بھی چھوٹے ان کے جو ہے وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک جواب دے رہے ہیں. آپ کی بے عزتی کر دی, دیتے پھریں جواب. آپ نے کتنا پیسہ لیا ان کے لوگوں سے, چوئی شجاعت سے آ گئی نا کھل کے بات. آپ بڑوں سے پیسے لیتے رہے. اب اس کو کس طرح آپ نفی کریں گے اس کی, اور کس طرح اپنی عزت بچائیں گے؟ اور کوئی غلط بات نہیں ہے کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ اس کی یہ 5 سیٹیں, آپ کے پاس تو 1 سیٹ ہے, آپ بلیک میل نہیں کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں آپ بھی بلیک میل کر رہے ہیں. تو آپ 1 سیٹ پر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, وہ 5 سیٹ اور 11 سیٹ آپ کے پنجاب میں, تو ان کی بنیاد پہ تو آپ کی یہ حکومت کھڑی ہے. عمران خان وزیر اعظم ہے. اگر 7 ایم کیو ایم ہٹا لے اور 5 ہی ہٹا لے تو آپ تو گر گئے, جیسے میں نے شروع میں کہا. ان کو تڑی, ان کو بلیک میلنگ کیوں؟ کیونکہ اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اور میں بتا دوں عمران خان صاحب بہت گندا اور خطرناک گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان, ظاہر ہے پی ٹی آئی کے بھی فالوورز ہیں, لوگ ہیں, اب کم رہ گئے ہیں, لیکن ہیں کچھ جذباتی بھی ہوں گے. ماضی میں تو خیر اتنے نہیں نظر آئے, سب بھاگتے ہوئے نظر آئے. اب یہ اگر کوئی ریئیکشن کریں گے تو دوسری پارٹی والے بھی ریئیکشن کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انارکی پھیلے گی نا, پھر خانہ جنگی ہوگی نا. اور عمران خان چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے بھی ایسے حالات پیدا کر دیا جائے کہ وہ عدم اعتماد کو فیس نہ کریں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کلیئر کٹ بتا رہا ہوں.
شیخ رشید بھی چاہتے ہیں کہ جی عدم اعتماد نہ پھر بلا رہے ہیں کہ لوگ آ جائیں, ان ایم این ایز کا احتساب کریں جو اندر عمران خان کے خلاف ووٹ دیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ اگر ووٹ وہاں ایم این اے دے بھی دیں گے تو آپ کا مجمع ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کیونکہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی, وزیر اعظم ختم ہو گئے, تو یہ پولیس یہ ساری چیزیں آپ ہی کو ڈنڈا مار رہی ہوں گی اگر آپ نے وہاں بدتمیزی شروع کی. نہ آپ منسٹر رہیں گے. آپ نے نہیں سوچا یہ بات؟ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس وقت حکومت پوری طریقے سے شکست مان کے کہیں لرلے ترلے کر رہی ہے, کہیں اپوزیشن کے ہاتھ جوڑ رہی ہے, کہیں دھمکیاں دے رہی ہیں, کہیں فرسٹریشن نظر آ رہا ہے, کہیں مجمع 10 لاکھ کی بات کی جا رہی ہے, خانہ جنگی کی بات کی جا رہی ہے. اس وقت موجودہ حکومت عمران خان شکست کھانے کے بعد عدم اعتماد کو فیس کرنے کے بجائے آپ کے پاس آپشن ہے استعفے کا. آپ استعفیٰ دے دیں, عزت کے ساتھ چلے جائیں. لیکن آپ یہ نہیں چاہ رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن کو بھی کچھ نہ دیں اور آپ ملک میں ایک ایسے حالات پیدا کر دیں تاکہ ایمرجنسی ہو اور لڑائی ہو, خانہ جنگی ہو, اور اس طریقے سے آپ ہٹیں تاکہ آپ کہہ سکیں کہ جی مجھے ہٹایا گیا. اور آپ یہ خطرناک چال اور کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت جلدی یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا, لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ بھی آپ بو رہے ہیں, جس طرح آپ اپنی اقتدار کو چھنتے ہوئے دیکھ کے مارا پیٹا کر رہے ہیں, آپ کے وزیر چیخ پکار کر رہے ہیں, گالم گلوچ کر رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ سب آپ کو فیس کرنا ہے اس دن جس دن عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے. عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے, سب کو پتہ ہے کہ آپ سب کے لیے خطرناک ہوں گے. یقیناً اس سے زیادہ بدتمیزی, اس سے زیادہ جھگڑے, اس سے زیادہ سیاسی انتقام, اس سے زیادہ دھمکیاں آپ دیں گے, اس سے زیادہ بڑا جملہ, جانور سے بھی بڑا جملہ آپ بولیں گے اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ کامیاب ہو گئے, جو کہ کہیں سے بھی اب گنجائش نہیں ہے, کہیں سے بھی گنجائش نہیں ہے. اور جس وقت آپ وزارت عظمیٰ سے اٹھیں گے, سوچیں یہی ادارے, یہی پولیس, یہی لوگ پھر ایکشن میں آئیں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کی وزیر تو بھاگ جائیں گے. بہت سے لوگ تو بھاگ رہے ہیں, بیگ اٹھا لیا ہے. علیم خان نواز شریف صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں, بہت اہم انفارمیشن ان کو دے چکے ہیں, پوری پنجاب کی کھاتا شاتا ان کے سامنے کھول چکے ہیں. آنے والا وقت ان کو بھی احتساب کو, بزدار کیا کر رہے ہیں, پی ایم ہاؤس کیا کر رہا ہے, کہاں سے انسٹرکشن آ رہی ہے, کس طرح وہاں کرپشن ہو رہی ہے, کس طرح ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے, کس طریقے سے وہاں مال کمایا جا رہا ہے, کون کون اس میں انوالو ہے, کتنے بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں, سب کھل چکا ہے, سب پتہ چل چکا ہے. تو اب آپ ان چیزوں کے اوپر بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان لڑک کے ایمرجنسی, یہ کیا کہتے ہیں, خانہ جنگی پیدا کر کے, انارکی کر کے, ایمرجنسی لگا کے نکلنا چاہتے ہیں آپ. چلیں آپ اپنی کوشش کریں, اس میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ پاکستان کے ادارے, پاکستان کی اپوزیشن, پاکستان کی عوام اور سینسیبل پی ٹی آئی کے ورکر, سپورٹر یہ کبھی کام نہیں کریں گے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.